السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب جو ہے وہ خیر خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ آج 4 جنوری 2022 اور صبح کا ٹائم ہے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے گریٹ زبردست مینٹور راجہ ریاض صاحب کو، جو بالکل ایک ایسے وقت میں آئے جب کشتی ہماری بالکل سمجھو کہ ڈوب چکی تھی یا ڈوبنے والی تھی، اور ان کا جو مقصد تھا اب واضح ہو گیا ہے تمام لوگوں کو کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ وہ پہلے بہت جدوجہد کر چکے تھے کہ پاکستان میں لاز نہیں ہے، پاکستان میں ریگولرائز سسٹم نہیں ہے، کوئی قوانین نہیں ہے، تو یہ قوانین بننے چاہیے۔ ان کا میجر رول رہا ہے، اور ان کا ہر کمپنی کے اوپر ایک نظر بھی رہی ہے۔ ماضی میں کتنی کمپنیاں آئیں اور کتنی کمپنیاں چلی گئیں، کتنے لوگ لوٹ پٹ چکے ہیں، اور اب مزید جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ تو ان کی جو نگاہ ہے، ان کی جو نظر ہے، بڑی گہری نظر ہے۔ تو ایسے میں انہوں نے جب ریئلائز کیا، ججمنٹ کیا، اور ایک شخص کو دیکھا، سیف الرحمان صاحب کو، ان کو اسٹڈی کیا، اور جب ان کو دیکھا کہ یہ شخص جو ہے بڑا مخلص ہے نیٹ ورکنگ کے حوالے سے، نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حوالے سے، تو جب ان کو انہوں نے جج کیا تو یقیناً انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو جب ان سے پھر ان کی ملاقاتیں ہوئیں، سب چیزیں ہوئیں، تو راجہ ریاض صاحب کی اس کمپنی میں آ کر کوئی یعنی کہ نیٹ ورکنگ کرنا یا کوئی بہت بڑا وہ کرنا، وہ اصل حقیقت میں وہ بات نہیں تھی۔ ان کا مین مقصد تھا کہ ان کا ساتھ دینا، کیونکہ رائٹ مین ایک رائٹ جگہ پر اور جو ہے رائٹ چیز کے لیے جو ہے وہ فائٹ بیک کر رہا ہے، اور ان کے اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تو اس حساب سے راجہ ریاض صاحب نے ایک انالائز کیا، ذہن کو دوڑایا کہ اس انسان کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اس انسان کے ساتھ تقریباً 5-6 لاکھ لوگ جو ہیں، گھرانے جو ہیں، وہ مستفید ہو رہے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی بڑی تکلیف ہو، وہ بھی خدا نخواستہ کہیں ڈوب جائے۔ تو ایک ایسے آڑے مشکل وقت میں راجہ ریاض صاحب نے جوائننگ کی ہے، اور ان کی آئیڈیا آپ سب کو پتہ ہے کہ 5 لاکھ ہے، یعنی کہ 4,99,000 لوگ تو پہلے اس میں شامل ہو چکے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ کب شامل ہوئے تھے، جب کشتی ڈوب چکی تھی یا ڈوبنے والی تھی۔ تو کام تو سارے معاملات تو ختم ہو چکے تھے۔ تو یہ تو نہیں کہ شروع میں آئے اور انہوں نے لاکھوں کروڑ روپے کمانے کی نیت سے تو وہ نہیں آئے، سب کو پتہ پڑ چکا ہے کہ راجہ ریاض صاحب کی نیت کیا تھی۔ راجہ ریاض صاحب کی نیت تھی کہ ان 5 لاکھ لوگوں کو بچانا ہے، انہیں در در کی ٹھوکروں سے یعنی کہ بچانا ہے، اس کشتی کو بچانا ہے، سی او سیف الرحمان صاحب کو بچانا ہے۔ اگر سی او سیف الرحمان صاحب رہیں گے تو یہ 5 لاکھ بھی مستفید ہوں گے، اب خدا نخواستہ۔ تو اس لیے جو ہے انہوں نے ایک جو ہے ان کا ساتھ دیا، اور آپ لوگوں نے واضح طریقے سے دیکھا کہ جب بھی ان کی جو ہے عدالتوں میں پیشیاں ہوتی تھیں یا کچھ وکلاء سے بات چیت ہوتی تھی، تو آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا بالکل کہ نمایاں طور پہ بالکل ہر جگہ ہر وقت ان کا ساتھ دیتے تھے، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ تھے۔ پھر یہ ایک الگ بات ہے کہ سی او صاحب اندر چلے گئے، اس کے باوجود بھی ان سے ملاقاتیں کرنا، ان کو جو ہے وہ ان سے بات چیت کرنا، اور اس کی پوری ٹیم کو، اس کے پورے خاندان کو مستفید کرنا، یعنی کہ ان کو سمجھانا، ان کو بتانا، اصل حقائق کے بارے میں بتانا۔ تو لوگ جو ہے وہ بالکل متشر تھے، اور لوگ جو ہے مخالفین بن گئے۔ لوگوں نے بس سارا کا سارا جو ہے وہ ہجوم سیف الرحمان کے اوپر ڈال دیا، اور ہمارے گریٹ مینٹور راجہ ریاض صاحب کے اوپر جو ہے وہ غلط سلط باتیں کرنے لگ گئے۔ لیکن یہ الحمدللہ راجہ ریاض صاحب کی جو ہے اچھائی ہے، گڈنس ہے کہ انہوں نے ان سب کو اچھے طریقے سے جوابات دیے، فائٹ بیک نہیں کی، اور ہر سوال کا جواب دیا۔ مخالفین بھی اتنی مخالفت کرتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں تھی، اور لوگ تقریباً ذاتیات پہ بھی اتر آئے، لیکن ہمارے گریٹ راجہ ریاض صاحب نے واقعی ایک رول پلے کیا ہے مینٹور کا۔ ان لوگوں کو بتایا ہے، حقیقتیں بتائی ہیں، ساری چیزیں بتائی ہیں، A to Z بتایا ہے
کیا معاملات ہوتے ہیں، پاکستان کے قانون کے بارے میں بتایا، پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں بتایا، پاکستان کے مختلف جو ادارے ہیں ان کے بارے میں بتایا، اس کیس کی نوعیت کے بارے میں بتایا، سیف الرحمان صاحب کے بارے میں بتایا، نیٹ ورک انڈسٹریز کے بارے میں بتایا، قانون کے بارے میں بتایا، ہر چیز کیا چیز ہے جو راجہ ریاض صاحب نے نہیں بتائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 5 لاکھ لوگ آپس میں پتہ نہیں گتم گتا ہوتے کیا ہوتے، لڑائیاں جھگڑے لیڈروں کے گھروں میں ادھر ادھر، یعنی کہ لوگ جو ہے وہ چلے جاتے۔ یہ ان کی عظمت کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں راجہ ریاض صاحب کو۔ ان کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ سیف الرحمان صاحب باہر آ جائیں گے تو وہ اپنی فیملی کو مستفید کریں گے، اور ان کی فیملی کا 5 لاکھ لوگوں کا ساتھ دینا سیف الرحمان۔ اور یہ کئی مرتبہ راجہ ریاض صاحب کہہ چکے ہیں کہ باہر آنے کے بعد اگر ہم نے یہ محسوس کیا کہ وہ 5 لاکھ لوگوں کو مستفید نہیں کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک لایا عمل جو ہے وہ انہوں نے بتا دیا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب 5 لاکھ لوگوں کا احساس رکھتے ہیں، سمجھے نا، 5 لاکھ لوگوں کا احساس رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے بعد یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ میں ان 5 لاکھ لوگوں کو ایسے بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ان سب 5 لاکھ لوگوں کا کرتا دھرتا راجہ ریاض صاحب تو نہیں ہے نا بیچارے، اور لیڈران ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو ہے ان 5 لاکھ لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو ڈوبنے نہیں دیا جائے گا، آپ کو راستوں پہ نہیں لایا جائے گا، انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ سیٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ان کی آواز مخالفین اصل میں سمجھ نہیں رہے تھے، وہ مخالف پتہ نہیں ان کے ذہنوں میں کیا کیا چیزیں تھیں، اور جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ ہمارے اوپر ڈال دیتے تھے، راجہ ریاض صاحب کے اوپر ڈال دیتے تھے۔ آج آپ خود ہی دیکھیں کہ راجہ ریاض صاحب کی اتنی ویڈیوز آئی ہیں، لوگ کتنے مانوس ہو گئے ہیں، لوگوں کو کتنا پتہ پڑ چکا ہے کہ اس بندے کی کیا کریڈیبلٹی ہے، اس بندے کی کیا نوعیت ہے، یہ بندہ کیا وقار رکھتا ہے، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، ہنستے مسکراتے زبردست آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، چاہے کتنے بھی مخالفین کیوں نہ ہوں، ان کو بھی اچھے اور پیارے اور زبردست انداز سے ان کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ وہ لوگ تو صبح سے شام شروع ہوتے تھے، ان کی تو یعنی کہ اسٹاپ ہوتی ہی نہیں تھی، اور کئی کئی دنوں ہفتوں تک ان کی جو ہے یہ مخالفتیں چلتی رہیں، یعنی کہ کہتے ہیں کہ میننگ لیس، یعنی کہ بغیر کہ یعنی کہ ان چیزوں کے، یعنی کہ اس کا کوئی وہ تانا بانا یعنی کچھ بھی نہیں ملتا، خام خواہ لوگوں کے ذہنوں کو الجھانے سے ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ کہتے ہیں نا بھائی کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ تو اصل چیزوں کو دیکھیں کہ ہمارے راجہ ریاض صاحب یہی چاہتے ہیں، ان کا بھی یہی رول ہے کہ ہم 5 لاکھ خاندانوں کو مستفید کریں، ان 5 لاکھ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، ان کے پیسے نہ ڈوبیں۔ تو سی او سیف الرحمان صاحب باہر آئیں، پھر دیکھو نا نیتوں کا دار و مدار راجہ ریاض صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا، وہ نیت اندر بندے کی کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تو اللہ جانتا ہے اور وہ بندہ جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے ہیں۔ تو اتنی بڑی زبردست ورڈز انہوں نے کہے ہیں، تو باہر آنے دے، باہر آنے کے بعد ساری سچویشن ہوگی، اندر بیٹھیں گے، کیسز بڑھتے جائیں گے، ٹائم کل ہوتا جائے گا، کسی کو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ماضی کی ساری چیزیں اے ٹو زیڈ تمام کمپنیوں کا تبصرہ راجہ ریاض صاحب نے زبردست انداز سے کر دیا ہے، اور ہر ایک انسان کو پتہ ہے کہ اداروں میں جانے کے بعد آج تک کسی کو 1 ٹکا نہیں ملا، ماضی بھرا پڑا ہے۔ تو یہاں سے بھی ایسا ہی ہوگا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایسا قدم نہ لیں کہ ہم سب کے پیسے، غریبوں کے، مسکینوں کے پیسے پھنس جائے، جس طرح پرانے کمپنیوں کے پیسے آج تک نہیں ملے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی نہیں ملے یا کسی کو بھی نہیں ملے۔ تو مین مدعا یہ بھی ہے کہ ان سب کو سیکیور کرنا ہے، ان سب کو بچانا ہے، اور سی او صاحب کو باہر آئیں گے تو وہ دیں گے نا، باہر ہی نہیں آئیں گے تو وہ کہاں سے دیں گے؟ تو باہر آئیں گے، بینک اکاؤنٹس کھولیں گے، کچھ معاملہ آگے چلے گا تو سسٹم ہمارا چلے گا اور پہلے سے بہتر چلے گا۔ تو یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں صرف اونلی
1 کو ڈوبتے ہوئے کو کشتی کا جو کنارے کا تنکے کا کنارہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا ساتھ جو دیا نا، اس ایک انسان نے دیا ہے، وہ جو ایک ہی انسان اس کا ڈیزرو کرتا ہے۔ ایک ہی انسان کی اتنی محنت تھی، ایک ہی انسان نے اتنے سارے لوگوں کو کاہل کیا، بتایا، سمجھایا، دن رات اس انسان نے ایک کر دی۔ تو ہم اپنے سینئر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ 66 ایئرس اولڈ مین، ہی از ڈوئنگ مارولس جاب، اور زبردست جاب کیے ہے، اور 5 لاکھ لوگ لاکھوں کی تعداد میں ان کو چاہتے بھی ہیں، انہیں سلوٹ بھی کرتے ہیں، اور انہیں دعائیں بھی دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان کی ریچ تک نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یوٹیوب پہ جا کر اپنی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دور دراز تک جن کے پاس یہ سہولتیں نہیں ہیں نیٹ ورکنگ کی ہیں، تو کہیں اپنے رشتہ داروں میں، احبابوں میں، موبائلوں پہ جا کر جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ راجہ ریاض صاحب کی نیت اچھی تھی، اچھی ہے، اور اچھی رہے گی۔ ان کے اوپر، ایسے انسان کے اوپر جو ہے وہ شک کرنا میرے خیال میں یہ اچھی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ مخلص انسان ہے، سنسیئر انسان ہے، اور ہیلپ کرنے والا انسان ہے، اللہ ترس انسان ہے، اور جو ہے آپ لوگوں کو صحیح صلاح دینے والا انسان ہے۔ ہی از دا بیسٹ ایڈوائزر، اور آپ ان کی ایڈوائزز لیں اور ان سے سنیں کہ کتنا مشکل کرائسس تھے ہمارے، کیا حالات جا رہے تھے، اور آج دیکھیں کہ سب لوگ الحمدللہ ریلیکس ہیں۔ وہ جو ذہنوں میں جو بھوت سوار تھے وہ اب آہستہ آہستہ نکل چکے ہیں۔ آج کل تو دیکھیں مختلف گروپوں میں مخالفین بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں مارملس جاب کر رہے ہیں، اور زبردست، واقعی صحیح کہہ رہے ہیں راجہ ریاض۔ ان کے گروپوں میں بھی جا کے ان کے جو ہے اوپن ڈیبیٹس کی ہیں، ان کے سوالوں کے جوابات دی ہیں، انہیں مطمئن کیا ہے، انہیں ہر سوال کا جواب دیا ہے، اپنا ریکارڈ بھی ان کے سامنے رکھا ہے، یہ نہیں کہ نہیں۔ تو یعنی کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی راجہ ریاض صاحب نے سب کو کر دیا ہے، دکھا دیا ہے، بتا دیا ہے۔ اب کوئی اس میں گنجائش نہیں رہتی ہے۔ ایک آنیسٹ انسان اپنی ساری چیزیں ان کو بتا چکا ہے، اور سارا یہ یعنی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا سب چیزیں آپ کے سامنے انہیں رکھ دی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگ نہیں سمجھتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں، تو پھر جو باقی جو لوگ ہیں 5 لاکھ، وہ پھر آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا مشن کیا ہے، یا آپ لوگوں کی بات کیا۔ اگر ذہنیت میں کچھ سوالات نہیں ہیں تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں، کسی سینئر انسان سے پوچھیں۔ اور راجہ ریاض صاحب کو 30-35 سال کا تجربہ ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا، نیٹ ورک انڈسٹریز کا۔ اس سے بڑھ کر میرے خیال میں کوئی اس سے سینئر کوئی تجربے کار مجھے تو آج تک نہیں ملا، نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان سے کوئی زیادہ سینئر کوئی بندہ ہوگا پاکستان کے اندر۔ تو اس لیے جب ایسے بندے، اور وہ بالکل مہارت بھی رکھتے ہیں ان سب چیزوں کا، مہارت بھی رکھتے ہیں، اور وہ پوری ایک یونیورسٹی ہے، تو جو ان کو پتہ ہے وہ ہم سب لوگوں کو نہیں ہوگا پتہ، ہمیں اتنا تجربہ نہیں ہے، تو ان کے تجربے سے ہمیں فائدہ لینا چاہیے، ان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے راجہ ریاض صاحب کا۔ وہ جو کر رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں، اور وہ جو ہمارے کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، 100% رائٹ ہے، رائٹ پلیس پہ، رائٹ جگہ پہ ہمیں لے جا رہے ہیں، رائٹ ڈائریکشن ہے، بس بات ہے سمجھ کی۔ تو بہت سے لوگ انہیں سمجھ چکے ہیں، انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہ آپ ابھی ان کا کل میرے خیال میں وہ ووٹنگ والا بھی چہرہ 91-92% نے ان کو جو ہے ووٹ دیا ہے کہ یو آر رائٹ سر، یو آر کریکٹ سر۔ اور بالکل مجھے آپ بتائیں کوئی غلط بات راجہ ریاض صاحب نے کی ہو، کوئی اس نے غلط کوئی کسی کو دغا دیا ہو، کوئی اس نے کوئی غلط یعنی کسی کا کوئی 1 روپیہ کھایا ہو، یا کسی کو غلط کوئی ایسی جواب دیا ہو، یا کبھی غصے میں آ گیا ہو، یا غلط کسی کو جو ہے وہ زبان استعمال کی ہو، ان کا لہجہ دیکھیں، ان کا اسٹائل دیکھیں، مسکرا کر، دشمنوں کو بھی مسکرا کر کس طریقے سے جواب دیتا ہے۔ یار آپ لوگوں کا بھی یہی رول ہونا چاہیے، آپ لوگوں کا بھی یہی کردار ہونا چاہیے، جو آپ لوگ بدقسمتی سے نہیں کرتے ہیں اور خواہ مخواہ کی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا خدا را اللہ کا کچھ خوف کریں،
ان 5 لاکھ لوگوں کا جو ہے وہ ان کا کچھ خیال رکھیں، اپنا بھی جو ہے وہ جمع پونجی بچائیں، ان 5 لاکھ لوگوں کے اوپر بھی احساس کریں۔ انشاءاللہ جب آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم بہت بڑی ایک طاقت بن جائیں گے، بجائے گروپوں میں چلے جائیں، بجائے مخالفین بن جائیں، بجائے حصوں میں بٹ جائیں، ایک طاقت بنیں، ایک پاورفل بنیں، ایک فولاد بنیں، تو پھر اس دھرتی کا، اس جو ہے ملک کا قانون بھی آپ کے سامنے جھک جائے گا، اس کے ادارے بھی آپ کے سامنے جھک جائیں گے، اور آپ کی بات کا بہت بڑا وزن آئے گا، لیکن وہ تب آئے گا جب ایک اچھے مخلص بہترین انسانوں کا آپ ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ دنیا میں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ آپ بھرپور ساتھ دیں۔ یہ وہی شخص ہے راجہ ریاض صاحب جو آپ کو اس پاکستان کے اندر لا بھی بنوا سکتے ہیں، اور قانون بھی بنوا سکتے ہیں، اور ریگولرائز بھی کرا سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ اس کا ساتھ تو دیں، یہ ساتھ دینا چاہیے آپ لوگوں کو کہ وہ اچھا انسان ہے، اچھائی کی طرف لے جا رہا ہے، اور ایک آڑے وقت میں جب مشکلات پڑ گئیں سیف الرحمان صاحب کے ساتھ، تب انہوں نے مجبوری میں آ کے ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کو جوائن کیا۔ یہ نہیں کہ پیسہ کمانے کے لیے ان کو جوائن کیا، ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کو جوائن کیا کہ میں اس بندے کو، یہ بندہ اچھا ہے، مخلص ہے، اس کو میں کرائسس سے نکالوں گا، اور 5 لاکھ 6 لاکھ لوگ اس کے منسلک ہیں، ایسے نہیں کہ وہ بھی بیچارے ماضی کی طرح سڑکوں پہ آ جائیں اور بھٹک جائیں۔ تو یہ ان کا مین کردار ہے۔ تو میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا ایک شیئر اندر ہے تو ایک شیئر ہمارا باہر ہے، اس شیئر کا ساتھ دیں، اس انسان کا ساتھ دیں، اس سے فائدہ لیں، اس سے سوال کریں، اس سے سیکھیں، اس سے سمجھیں، اس سے آگے کا لائے عمل پوچھیں۔ یہی بندہ ہے جو آپ کو سب کچھ A to Z صحیح بتا سکتا ہے۔ باقی جو آپ کے ذہنوں میں جو چیزیں آتی ہیں ان کو آپ نکال دیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اور اللہ نے انہیں بہت کچھ دیا ہے، اللہ نے انہیں جو ہے عزت دی ہے، نام دیا ہے، شہرت دی ہے، دولت دی ہے، انہیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسے صرف ضرورت یہ ہے کہ ایک دن نہ ایک دن ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو یہ جو 5 لاکھ لوگ ہیں کم سے کم ان کی تو نیکیاں لے کے جائیں۔ تو آپ لوگ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے وہ ریورس گیئر لگائیں، اور راجہ ریاض صاحب کا ساتھ دیں۔ یہی انسان آپ کو انشاءاللہ کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتا ہے، نکال سکتا ہے، اور ہر چیز ہو سکتی ہے۔ آپ ساتھ دیں گے تو سی او صاحب باہر آئے گا، آپ ساتھ دیں گے ہماری کمپنی چلے گی، آپ ساتھ دیں گے 5 لاکھ خاندانوں کو ملے گا، آپ ساتھ دیں گے پاکستان کے اندر ریگولرائز بھی چیزیں ہو جائیں گی، قانون بھی بن جائیں گی۔ شرط ہے کہ آپ لوگ ساتھ دیں۔ ہم لوگ کیوں، ہماری انٹری تو بہت پہلے کی ہے، راجہ ریاض صاحب تو بالکل اینڈ میں آئے ہیں، ہم تو لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم تو ان سے سینئر ہیں، لیکن جو مہارت اس انسان کو ہے، جو راجہ ریاض صاحب کو ہے، تو ہم بھی اس کو لبیک کہتے ہیں، ہم بھی ان کو مانتے ہیں کہ ہی از دا گریٹ مین، ہی واقعی ان میں اللہ نے جو ہے اتنی صلاحیتیں دی ہیں، تو کیوں نہ ان کا ہم بھرپور ساتھ دیں۔ تو تمام دوستوں سے، اپنوں سے، پرایوں سے، سب ہمارے بھائی بہنیں ہیں، کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، کوئی ہمارا جو ہے وہ ہم کسی کا دل میں کسی کے بھی ہم بغض نہیں رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہم مسکرا کر جواب دینے والے ہیں، ہم قدم بڑھانے والے ہیں، قدم آگے رکھنے والے، آگے آ کر ہاتھ دینے والے ہیں، پہل کرنے والے ہیں، بسم اللہ کرنے والے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی مخلص بنیں، اللہ کو مر کے ایک نہ ایک دن جواب دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، اس چند دن کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی مت سمجھیں۔ کام وہ کریں جو آپ کی پیچھے نسلیں یاد کریں، وہ نفرتوں والا، وہ لڑانے جھگڑانے والا یہ کام نہ کریں۔ تو تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر میں بھرپور گزارش کرتا ہوں، بھرپور ساتھ دیں۔ 92% پیپل آر لائکس لو اونلی اینڈ اونلی ٹو گریٹ اور راجہ ریاض صاحب۔ باقی کیا بچتا ہے؟ 7-8% بس۔ ان کی کیا ہے، آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ کیا ہے ان کی جو ہے اوقات۔ تو میں کہتا ہوں کہ سب لوگ اس کا، یہ 8% بھی اس میں آ جائیں، کنورٹ ہو جائیں، تو یہ آدمی آپ کو نکالے گا، یہی آدمی آپ کو صحیح راستے پہ لے جائے گا، یہی آدمی آپ کو جو ہے وہ آپ کا جو ہے ویل وشر ہے، بغیر کسی لالچ کے۔ کوئی اس کی لالچ نہیں ہے، اللہ نے اسے بہت کچھ نوازا ہوا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس شیئر کا ساتھ دیں جو باہر ہے، لہٰذا آپ جو ہے بھرپور ساتھ دیں، اور میں امید کرتا ہوں 92% لوگ جو ہیں وہ لائک کرتے ہیں، تو باقی کا کیا ریشو رہ گیا؟ بس اکے دکے ہیں جو صبح سے شام تک مختلف گروپوں میں لگتے ہیں، بے وجہ لوگوں کو بیٹھ کر جو ہے نا غلط چیزیں بتاتے ہیں، اور اس کا کئی جواب کئی مرتبہ راجہ ریاض صاحب دے چکے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور واقعی ایسا ہی ہے۔ جنہوں نے اپلیکیشنیں دی ہیں ان کا کیا ہوا، جنہوں نے پہلے دی تھی
8 10 15 20 10 سال 12 سال 6 سال کسی کو 8 سال، ان کو کیا ہوا؟ جو اب ہوگا کچھ بھی نہیں بھائی میرے، یہ تجربے کار انسان بتا رہا ہے، ان کا تجزیہ ہے، انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ اور آج کل تو مخالفین بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں واقعی اداروں میں جانے سے ملے گا کچھ بھی نہیں، ملے گا تب ملے گا جب سی او سیف الرحمان صاحب باہر آئیں گے اور ان کے اکاؤنٹس کھلیں گے اور آپ سب ان کا ساتھ دیں گے، تو سب ساتھ دیں گے تو 5 لاکھ لوگ، واقعی 5 لاکھ لوگ بنیں گے، تو تب ہم انشاءاللہ ہر چیز جیتیں گے۔ یہ سب چیزیں ہماری ہوں گی، یہ قانون بھی ہم سے بڑے نہیں ہیں، یہ ہم ان کو منوائیں گے، نئے قانون آ سکتے ہیں، امپلیمنٹیشنز ہو سکتی ہیں، قوانین بن سکتے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ تب ہوگا جب آپ ایک ہی یعنی کہ آواز میں ہوں گے، ایک ہی شخص کے یعنی کہ اس میں ہاں میں ہاں ملائیں گے، ایک ہی شخص کا ساتھ دیں گے، تب ہوگا جب آپ ساتھ دیں گے ٹوگیدرنیس کا، تبھی جو ہے ہم پاور بنیں گے، اور انشاءاللہ ہم پاور بنیں گے۔ آپ تمام دوست ہماری پاور بنیں، راجہ ریاض صاحب کی پاور بنیں، سیف الرحمان صاحب کی پاور بنیں، ایس آر جی گروپ کی پاور بنیں، تو انشاءاللہ پھر وہ پاور ایسی پاور ہوگی کہ ہم دنیا پہ راج کریں گے۔ تو یہ ہے کہ خدا را آپ لوگ ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں۔ کہا سنا معاف، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو جو ہے میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنے تمام بہنوں بھائیوں دوستوں بزرگوں سے ایک مرتبہ پھر معافی مانگتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو تو میں معافی کا طلبگار ہوں، بھائی بہن سمجھ کے جو ہے وہ معاف کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، بائے بائے، اجازت مند انصاری۔